نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی کبریائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ تعالی نے اپنا کلام نازل فرمایا۔ سلام اس ہستی پر جس پر رب نے اپنا قرآن نازل فرمایا۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ آپ سے قبل ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جس کی طرف یہ وحی نہ کی ہو کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ معبود برحق اللہ کے سوا کوئی نہیں اور میری ہی عبادت کرو۔ یہ وحی ہر پیغمبر پر نازل فرمائی اور ہر پیغمبر کی بعثت کا مقصد بھی یہی بیان فرمایا
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہر نبی کی بعثت کا مقصد ہر امت میں جو رسول بھیجا ایک اللہ کی عبادت کا پیغام اور معبودان باطلہ سے اجتناب۔ یاد رکھیے گا یہ وہ اساس اور بنیاد ہے جس پر انسان کے ہر عمل کی، وہ بڑے سے بڑا یا چھوٹے سے چھوٹا، اس توحید پر اس عمل کی بنیاد توحید ربوبیت، جس کے انکاری بہت کم ہے۔ قرآن کی ابتدا توحید ربوبیت سے، الحمدللہ رب العالمین، اور قرآن کا اختتام بھی توحید ربوبیت پر، قل اعوذ برب الناس، وہاں بھی رب کا لفظ، اس کے انکاری بہت کم ہے۔ مکہ کے مشرک بھی اس توحید کو مانتے۔ معنی کیا ہے توحید ربوبیت کا؟ کہ الا لہ الخلق والامر، خبردار خالق وہی، اور جب خالق وہ ہے تو مالک بھی وہی ہے، والامر جب مالک وہی ہے تو پھر قانون کا اس بندے پر اس رب کا چلے۔ تخلیق بھی اس کی ہے، ملکیت بھی اس کی۔ قرآن مجید میں فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ سب سے بہتر تو اللہ پیدا کرتا ہے، تو کوئی اور بہتر نہیں تو کم تو پیدا کر سکتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، معنی یہ ہوا کوئی اور بھی تخلیق کر سکتا، اللہ بہتر کر سکتا ہے اور کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مصور جو تخلیق کرتا ہے، تصویر بناتا ہے، اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا جو تم نے پیدا کیا اسے زندہ کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 5961 نمبر۔ مصور سے کہا جائے گا یہ تصویر تم نے بنائی ہے جاندار کی، اب اس کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ اور ایک حدیث میں 2 دانے، گندم کے 2 دانے، جوں کے، جو حدیث کے لفظ ہیں وہ جوں کے 2 دانے اسے دے دیے جائیں گے کہ ان کو جوڑو، تم نے ایک چیز تخلیق کی تھی۔ جب تک وہ جوڑ نہیں سکتا دوزخ کے عذاب میں رہے گا، دوزخ کا عذاب ہوتا رہے گا۔ حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کی، 5953 نمبر ہے۔ فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو میری طرح کوئی شے تخلیق کرنا چاہتا۔ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی کا معنی کہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے، الفاظ بھی اللہ کے۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو میری طرح تخلیق کرنا چاہے۔ اللہ تعالیٰ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہترین تخلیق کرنے والا۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ خلق سے مراد کسی عدم، کسی چیز کو عدم سے لے پھر اسے تخلیق کرنا، وجود میں لانا، یہ ہے خلق، اور یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ یاد رکھیے گا
کسی شے کا وجود نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس شے کو وجود دے دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کسی چیز کو دوسری چیز میں تبدیل کرنا یہ خلق نہیں۔ لکڑی موجود ہے، درخت موجود ہے، آپ مستری کو کہتے ہیں دروازے بنا دو مسجد کے، مکان کے، اب وہ لکڑی اس کو تراش کر دروازے بنا دیتا ہے، وہ خالق نہیں، اس کے پاس شے پہلے سے موجود ہے، اس نے اسے تبدیل کر کے لکڑی کو ہی درخت بنا دیا۔ اللہ کس چیز پر قادر ہے کہ کوئی شے نہیں، آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین سے پودے اگا دیتا ہے، کومپلیں اگا دیتا ہے۔ اب دنیا میں یہ کام اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آپ کسی کو کہیں ایک ٹہنی پیدا کر دے، ایک ٹہنی پیدا کر دے، نہیں کر سکتے۔ ایک مکھی کی تخلیق کر دے، نہیں کر سکتا۔ لیکن المونیم لے کر، دھات موجود ہے، اسے تراش کر خوبصورت محل بنا دے گا۔ شے پہلے سے موجود ہے، یہ خلق نہیں۔ خلق کیا ہے؟ تخلیق کیا ہے؟ خالق کون ہے کہ وہ شے دنیا میں ہے ہی نہیں، اس کو وجود میں لانا یہ صرف میرے رب کا کام۔ اس لیے فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہترین تخلیق کرنے والا وہ صرف اللہ کی ذات۔ یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اب دنیا کو اللہ خطاب کر رہا، اہل ایمان کو نہیں، پوری دنیا انسانیت کو۔ تمہارے لیے ایک مثال، کان لگا کر توجہ سے سنو۔ جن کو تم اللہ کے علاوہ خالق تصور کرتے ہو، پکارتے ہو، عبادت کرتے ہو، سوال کرتے ہو، التجا کرتے ہو، استعانت مانگتے ہو، استغاثہ کرتے ہو، وہ دنیا کے اندر، دنیا کے کسی کونے میں رب کا چیلنج یہ ہے، تم اس سے اولاد کا سوال کر رہے ہو۔ رب یہ کہتا ہے لن یخلقوا ذبابا، اولاد تو بڑی دور کی بات، وہ ایک مکھی کی بھی تخلیق نہیں کر سکتے۔ کمال دیکھیے، فرق آپ کو نظر آئے گا۔ ایک شے کو دوسری میں تبدیل کرنا یہ انسان کا کام ہے۔ ہر انجینئر جس شعبے کا وہ ماسٹر ہے وہ تبدیل کر دے گا اور بڑا خوش ہوگا میں نے یہ ایجاد کی ہے، لیکن وہ ساری اشیاء دنیا میں پہلے موجود ہیں۔ اب ان بزرگوں سے کہو جن کے دروں پر جا کر تم نے سجدے کر رکھے، سوال کر رہے ہو اور مانگتے ہو کہ ایک مکھی کی پیدائش کریں، باقی وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں ہم نے گھڑ رکھی ہیں۔ ایک مکھی کی پیدائش کر کر دکھائیں۔ ہمارا چیلنج ہے اللہ کی کتاب کے مطابق، رب کا چیلنج ہے۔ رب کہہ رہا ہے او دنیا کے لوگوں، مکھی بنانا تو بہت دور کی بات، جس بزرگ اور ہستی کی آپ قبر پر کھڑے اور اس قبر کے اوپر ایک مکھی بیٹھ گئی ہے، وہ مکھی آپ زندہ تو اڑا سکتے ہیں، قبر والا اندر سے وہ مکھی بھی نہیں اڑا سکتا، مکھی بھی نہیں اڑا سکتا۔ تخلیق تو بڑی دور کی بات، تخلیق تو بڑی دور کی بات۔
یہ تو مردہ ہے، فوت شدہ ہے، یا پردہ کر گیا آپ کی زبان میں. زندہ سید بیٹھا ہوا ہے، شاہ صاحب، جس کے لاکھوں مرید ہیں اور بہت پہنچ ہے اس کی، بڑی کہانیاں اور کرامتیں گھڑی ہوئی ہیں. اس نے اپنے جسم پر خوشبو لگا رکھی ہے، معطر ہے. ایک اللہ کی مخلوق مکھی اس کے جسم سے خوشبو لے کر چلی جاتی ہے. ہمارا چیلنج ہے اس مکھی سے وہ خوشبو واپس لا کر دکھا دو. تخلیق تو بڑی دور کی بات. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. ان کے سامنے کھانا لگا دیے اور اللہ کی مخلوق اس کھانے پر سے جہاں سارے ہی اولیاء اللہ بیٹھے ہوئے، جو بیٹھے زمین پر ہیں اور دیکھتے لوہے محفوظ پر ہیں، بڑی پہنچ ہے. مرید ہزاروں میل دور ہوتے ہیں، وہ ان کی نگاہ کے سامنے ہوتا ہے، بڑی پہنچ ہے. مرید کو کہہ دیتے ہیں تو جہاں بھی ہوگا تیرے سر پر میرا ہاتھ ہوگا، بہت پہنچ ہے. اب کھانا سامنے کھا رہے ہیں، کھانے پر اعتراض نہیں. سوال یہ ہے بڑی سرکار بھی، چھوٹی سرکار بھی، سید بھی اور غیر سید بھی، سارے ہی زندہ ہیں، سارے ہی زندہ ہیں. دسترخوان سجا ہوا ہے، رنگ برنگے کھانے ہیں. رب کی ایک مکھی اس سید کے سامنے کھانے پر ایک دانہ اٹھا کر اس کی آنکھوں کے سامنے جا رہی ہے. قرآن کہتا ہے یہ اس سے ایک دانہ جو مکھی اٹھا کر اس کے اپنے دسترخوان سے لے کر جا رہی ہے، یہ واپس نہیں لا سکتے. ان کو اٹھائیے ڈاکٹر صاحب. سرکار جا کے بیٹھا. ایک مکھی بھی بنانا بڑی دور کی بات ہے. یہ اپنی آنکھوں کے جلال سے دشمنوں کو جلا دیتے ہیں. یہ مریدوں کو خوف زدہ کر کے ان سے مال بٹورتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے. سادہ سا چیلنج، سید تم لے آؤ، اپنی سرکار تم لے آؤ، بڑی سے بڑی خرچہ دینے کو تیار ہو. کہو گے تو اپنی گاڑی بھیج دوں گا. کھانا لگا دیتے ہیں، مکھی خود بخود آ جائے گی، کھانا لے کر جا رہی ہے. اس کے قبضے میں بڑے موکلات ہیں، جنات ہیں. 40 سال اس نے بنگالی بابے نے جنگل میں کٹیا کے اندر چلا کاٹا ہے، محنتیں کی ہے، مشقتیں کی ہے، رب کا ولی بن گیا. یہ بہت پہنچا ہوا ہے، ساری دنیا کے جنات اس کے قبضے میں ہے. سوال یہ ہے مکھی اس کے آنکھوں کے سامنے اڑ کر جا رہی ہے، اس سے وہ دانہ واپس لانا تیرا کام ہے، تیرے مسلک کو قبول کرنا اس سید کا کام ہے. اللہ کی قسم قرآن سچا. قرآن بولیے، قرآن سچا. قرآن نے کہہ دیا لا یستنقذوہ من، کبھی بھی نہیں لا سکتے. جو مکھی سے کھانا نہ لا سکیں اس کے موکلات آپ کی بیوی کو سیدھا کر دیتے، آپ کے گھر کو سنوار دیتے، آپ کا کاروبار چمکا دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے، پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے پھر ماننا پڑے گا اکیلا اللہ ہی سب کا خالق، سب کا خالق.
جب وہ خالق ہے تو مالک بھی وہی. جو خالق ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے، وہ مالک ہوتا ہے. مالک آپ بھی ہیں. فرمایا قرآن مجید میں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، بجوز اپنی بیویوں کے یا جن کے مالک بنے ہیں ان کے داہنے ہاتھ. لونڈیاں آپ کی ملکیت میں آ گئی، نکاح میں بیوی آ گئی، جہاد کے ذریعے لونڈیاں آ گئی. اور قرآن کہتا ہے ملکت، آپ بھی مالک ہو گئے. آپ حقیقی مالک نہیں، یاد رکھیے گا. آپ حقیقی مالک نہیں. جس کو اللہ نے آپ کی ملکیت میں دی ہے، یاد رکھیے گا اس کا مالک اللہ ہے. بیوی کے ساتھ اور لونڈی کے ساتھ آپ اس طرح ملکیت کا اظہار کر سکتے ہیں جیسے شریعت نے آپ کو اور مجھے پابند کیا. اب حقیقی مالک نہیں. حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ. شریعت نے پابندیاں لگائی ہیں، میں اس کو اسی طرح استعمال کروں گا جس طرح رب چاہے گا. آپ کی جیب میں پیسے ہیں، ہر ایک کی جیب میں کم زیادہ پیسے ہیں. آپ ان پیسوں کے مالک ہیں؟ جی مالک ہیں. مالک ہیں، جا کر فروٹ خرید لیں، مالک ہیں. لیکن اصل مالک کون ہے؟ اللہ. کیسے؟ آپ ان کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے کہ میں اٹھاؤں اس کو اور سود پر دے دوں. نہیں، حرام. کیسے مالک؟ آپ کہیں میں جوا کھیل لوں، پیسے میرے، پیسے میرے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مال میرا. نہیں نہیں، رب کہتا ہے حرام، ایسے نہیں کرنا. یہ مال میں نے دیا ہے، اس کے استعمال کے طریقے بھی میں بتلاؤں گا. پھر حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. غلام، نوکر. اللہ کے پیغمبر فوت ہو رہے ہیں اور وصیت کر رہے ہیں عورتوں کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا، تمہاری مرضی نہیں، تمہاری مرضی نہیں. یہ غلام تمہارا ہے، تمہاری اجازت کے بغیر نکاح بھی نہیں کر سکتا. لیکن اس کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ. جیسے حدیث میں آتا ہے ایک صحابی ایک غلام کو مار رہے تھے، آپ پیچھے سے پہنچے، دیکھا، آپ نے فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈر. اس نے وہی کوڑا روک لیا، پلٹ کر جو دیکھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ کے پیغمبر، اس نے بڑا نقصان کر دیا، بڑا نقصان کر دیا. فرمایا اللہ سے ڈر. کہنے لگا اللہ کے پیغمبر، ہی تو غلام میرا ہے، اس کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھا جائے گا؟ فرمایا ہاں، تیرا نقصان اور تیری مار دونوں کو جمع کیا جائے گا. اگر تیری مار مال سے زیادہ ہوئی تو تجھے قیامت کے دن بدلہ دینا پڑے گا. تو پھر غلام کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ. جب مالک اللہ ہے، یاد رکھیے گا، پھر بات وہیں پر الا لہ الخلق والامر. جب مالک اللہ ہے، پھر اس جسم پر، اس مال پر، اس کوٹھی پر، اس کاروبار پر، اس زبان پر، اس آنکھ پر، اس کان پر، اس ہاتھ پر، اس پیر پر، اس جسم پر، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، اس پر حکومت کس کی ہوگی؟ یہ بات سمجھیے گا. آج بس پہلے فیصلہ کریں خالق کون ہے، پہلے فیصلہ کر لیں خالق کون ہے. جب آپ مان جائیں دلائل کی دنیا میں، ذہن قبول کر لے کہ خالق تو اللہ ہے.
اور کوئی خالق نہیں، پھر تیار ہو جائیں کہ جب خالق وہ ہے تو چیز تو اس کی ہے، پھر زبان میری مرضی سے کیسے چلے گی؟ پھر تو اس پر حکومت کس کی ہوگی؟ اللہ کی سبحانہ و تعالی۔ انشاءاللہ اگلے جمعے آج خالق کون ہے اس پر، اور اگلا جمعہ اس مخلوق پر پھر خالق کی حکومت ہوا کرتی، اس پر گفتگو کروں۔ ایک آدمی تھا نا جو کہتا تھا یہ پنکھا ہے، دیکھ لیا پنکھا ہے، قبول ہے، ایمان لے آیا ہوں۔ دن ہے، روشنی ہے، ایمان لے آیا ہوں۔ آسمان ہے، دیکھ لیا، ایمان لے آیا ہوں۔ زمین ہے، مشاہدہ، پڑھ لکھ گیا، سب کچھ مانتا ہوں، لیکن اللہ نظر نہیں آتا۔ اللہ دکھاؤ تو اللہ کو بھی مانو۔ اس کی آنکھیں کھلواؤ۔ سرکار آپ نے جمعہ جا کے گھر بتانا ہے، سونے آئے ہوئے آپ، جاگ کر بیٹھے، ہر چیز دیکھ کر آخری بات، آخری بات، ہر چیز دیکھ کر قبول کرتا ہے۔ زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، تارے ہے، سورج ہے، دن ہے، رات ہے، دھوپ ہے، چھاؤں ہے، اندھا ہے، بینا ہے، عالم ہے، عامی ہے، ہر چیز دیکھ لی ہے، مشاہدہ کر لی ہے اور مان لی، ایمان لے آیا ہوں۔ او مسلمانوں، تم کہتے ہو اللہ ہے، اللہ ہے، مجھے دکھلاؤ تاکہ میں مانوں کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ بڑے مولویوں کے پاس چکر لگے، وہ قرآن کی آیتیں کھولے، وہ کہتے ہیں یہ تو قرآن ہے، مجھے اللہ دکھاؤ جسے تم اللہ کہتے ہو، اللہ کہتے ہو۔ آ گیا شاہ صاحب کے ہاتھ، سمجھ لو۔ کسی نے کہا جی بڑے مولوی اس نے دڑا دیے ہیں، اور یہ کہتا ہے مجھے اللہ دکھا دو بس، میرے موضوع سے متعلقہ بات، اور سچی بات ہے، جھوٹ بھی نہیں۔ باہر سے پڑھ کر آیا، ہماری ریاست میں بہاولپور میں ہم پڑھتے تھے۔ آ گیا، ملاقات ہو گئی، اس نے کہا جی مختصر سی بات ہے، اللہ ہے؟ حافظ صاحب نے فرمایا اللہ تو ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا اللہ تو ہے، کہ دکھاؤ۔ کہتے ایک سوال کا جواب دو، میں اللہ دکھا دیتا ہوں۔ بڑا خوش ہوا کہ کوئی عالم تیار تو ہوا یہ کہنے کے لیے کہ اللہ دکھاتا ہوں۔ رفیق صاحب دھیان نال سنیا تو کم آئے گی گل۔ کوئی عالم تیار تو ہوا کہ وہ یہ کہے کہ اللہ ہے اور دکھاتا ہوں۔ کہتے جی پوچھئے، پہلے آپ پوچھئے، ایک سوال آپ نے کہا، ایک سوال آپ نے کہا، دوسرا نہیں، ایک ہی سوال کہا، ایک ہی سوال پوچھوں گا اور اللہ دکھا دوں گا۔ کہا جی پوچھئے۔ اب وہ عالم نے کیا کہا؟ کہا یہ بتاؤ تم خالق ہو یا مخلوق؟ سمجھ آئیے رفیق صاحب، تم خالق ہو یا مخلوق؟ بہت سمجھدار لڑکا تھا، تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے میں نے اللہ دیکھ لیا، اور جوتیوں کی طرح پکڑ لیا اسے، وہ سرکار اب ادھر دکھا کر بھی جا، کیسے دیکھا ہے، کیسے دیکھا ہے؟ ہائے ہائے، کہا دیکھ لیا اللہ اور ایمان بھی لے آیا ہوں۔ کہا ایسے نہیں، اب ذرا بیان بھی کر کر جا، میں نے تو ابھی دکھایا ہی نہیں، سوال ہی کیے کہ تو خالق ہے یا مخلوق؟ کہا کیسے دیکھا؟ کہا اگر میں یہ کہوں میں خالق ہوں تو تمہارا دوسرا سوال ہوگا کوئی شے پیدا کر کے دکھا، اور مجھ سے تو ایک کومپل بھی نہیں نکلتی، اللہ نے تو پوری دنیا پیدا کر دی، تو میں خالق تو ہوں نہیں، خالق تو ہوں نہیں، کیونکہ میں تخلیق نہیں کر سکتا۔ کسی شے کو دوسری شے میں تبدیل کرنا تخلیق نہیں، عدم سے وجود میں لانا وہ میں نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا سوال جس نے مجھے اللہ دکھا دیا، جب میں خالق نہیں پھر تو میں مخلوق ہوں،
جب میں کہوں کہ میں مخلوق ہوں تو آپ کہو گے اپنا خالق دکھا، کہتے ہیں میں نے اللہ دیکھ لیا اور مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ اللہ دیکھ لیا۔ نتیجہ یہ نکلا آج کے جمعے کا خلاصہ، خالق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، اور کوئی خالق نہیں۔ کسی شے کو تبدیل کر دینا، جوتا یہاں سے اٹھا کر باہر رکھ دینا، جیسے انگریز نے کہا، میرے علی شاہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے سفر کر رہے تھے، بات سچی ہے یا جھوٹی ان کی کتابوں میں ہے، انہوں نے پوچھا انگریز سے، گن اس کے ہاتھ میں تھی، یہ کیا ہے؟ اس نے فاختہ کو مارا اور کہا یہ ہے۔ شاہ صاحب تسبیح کر رہے تھے، پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے فاختہ کے گرد گھمائی، اسے اڑا دیا، کہا یہ۔ اب فاختہ تھی، گن تھی، چھرا تھا، تسبیح تھی، اللہ کون ہے؟ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ، جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ، وہ خالق ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خالق کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سوال ہے، اگر کوئی غیر مسلم فوت ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے؟ کہنا چاہیے۔ غیر مسلم، کافر، بدعتی، مشرک کوئی بھی مر جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کہنا چاہیے، قرآن کا حکم ہے۔ وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بیچارہ بہشتی نہیں کہنا چاہیے، فلاں مر گیا تو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ بیچارہ بہشتی، خود ہی جنت دے دیتے ہیں، جیسے آپ اور میں جنت کی چابی لے کر بیٹھے ہوں۔ بہشتی تو ہوگا تب جب اللہ بہشت دے گا۔ کیا مشرک کو صدقہ کر سکتے ہیں؟ مشرک کو صدقہ نہیں کرنا چاہیے، وہ آپ کا صدقہ لے کر میرے علی شاہ کی قبر پر جا کر چادر چڑھا دے گا اور صدقہ جاریہ آپ کا ہو جائے گا، جوتیاں آپ کو پڑیں گی۔ مشرک کو نہیں صدقہ کرنا چاہیے۔ آج کل بچے موبائل کے بغیر نہیں رہتے، نماز قرآن میں دل نہیں لگتا۔ بچوں کی تربیت کیسی کریں؟ سختی کہاں تک کریں؟ موبائل لے کر توڑ دیں اس کا، اور صبح فجر پہ نہ اٹھے، ٹھنڈا پانی بھر کر ایک لوٹا اس کے منہ پہ ڈال دیں، دیکھو ماں اس سے پہلے اٹھے گی۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اور میں نے تجربہ کیا ہوا ہے۔ میرا بیٹا ایک دفعہ فجر میں نہیں پہنچا، تنبیہ کی، پھر تھوڑا غائب ہوا، لوٹا بھر کے میں نے اس کے رضائی ہٹائی، سیدھا منہ پر۔ اگلے دن تہجد میں نیچے آیا ہوا تھا۔ تجربہ کر کے دیکھ۔ ہم تو اٹھاتے رہتے ہیں بیٹا بیٹا، اور بیٹا بھی کہتا وہ بیٹا ہی رہے گا۔ پھر مسجد کا مینار زیر تعمیر ہے، حصہ ڈالیے۔ راحت بھائی کے عزیز عبدالحفیظ لودھی، ان کے والد بشیر لودھی، راحت بھائی القدس مسجد سے دعا کی اپیل ہے، اللہ تعالیٰ اس مواحد کے گناہ معاف فرما۔ فضل رحیم بیمار ہیں،
دعا کریں اللہ انہیں صحت عطا فرما۔ کاشا طالب بھی بیمار ہے، اللہ اسے بھی صحت عطا فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الموحدین فی کل مکان، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انت الشافی انت الکافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔